بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا نام، کنیت اور لقب۔ عباس علیہ السلام، آپ کا مشہور نام ہے عباس علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا یہ نام شجاعت، رعب، دبدبا اور ہیبت کی وجہ سے ہے۔ عباس علیہ السلام کے معنی ہیں شیر بیشا یعنی جنگل کا شیر اور چیر فاڑ کرنے والا شیر۔ آپ بہت بہادر تھے اور جنگ کے میدان میں غضبناک شیر کی طرح حملہ آور ہوتے تھے، لہٰذا آپ کو عباس علیہ السلام کہتے ہیں۔ ابو الفضل کا سبب یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام فضل تھا۔ آپ کو قمر بنی ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک روشن چاند کی طرح خوبصورت تھا اور تاریک رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا، اور اس لیے بھی کہ آپ کے جسمانی و نفسانی فضائل درخشاں چاند کی طرح تھے۔ باب الحوائج، چونکہ اپنی اکثر کرامات کے مطابق آپ لوگوں کی حاجات کو برلاتے ہیں، لہٰذا شیعہ اور سنی حضرات میں باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں۔ بزرگ عالم شیخ مرتضی آشتیانی اپنے استاد مرزا خلیل تہرانی مرحوم سے اور وہ ایک شیخ جلیل سے کہ جس کے ساتھ وہ صاحب جواہر کے درس میں جایا کرتے تھے نقل کرتے ہیں۔ ایک تاجر جو کہ آل کعبہ کا رئیس تھا، اس کا ایک خوبصورت بیٹا تھا اور اسی پر اس کی نسل کا انحصار تھا جس کی ماں علویہ تھی۔ یہ نوجوان مرض ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو گیا اور اس کی حالت سخت خراب تھی۔ وہ قریب المرگ تھا یعنی مرنے کے قریب تھا۔ اس کی آنکھیں اور پاؤں باندھ دیے گئے۔ اس کا باپ باہر دوڑا، وہ اپنے سر اور سینے کو پیٹ رہا تھا، اور اس کی ماں حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں پہنچی اور کلید بردار یعنی چابی بردار سے درخواست کی کہ اسے رات حرم میں بسر کرنے دے۔ پہلے تو وہ نہ مانا، لیکن جب اس عورت نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے یعنی وہ مرنے والا ہے، تو کلید بردار نے اس کی بات مان لی۔ وہ عالم کہتا ہے، اس رات میں کربلا پہنچا اور مجھے اس بات کی کوئی خبر نہ تھی اور نہ ہی میں اس تاجر کو پہچانتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر کی طرف سے مزار سید الشہداء میں داخل ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر کی فضا اور زمین ملائکہ سے پر تھی۔ مسجد بالا سر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ایک تخت پر تشریف فرما تھے۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ آیا اور بعد السلام عرض کیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آل کعبہ کے ایک حاجی کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے شفا چاہتی ہے، اللہ رب العزت سے اس کے لیے شفا طلب فرمائے۔ رسول خدا نے دست دعا بلند فرمائے، لیکن ایک لحظے کے بعد فرمایا، موت اس جوان کا مقدر ہو چکی ہے۔ ایک لحظے کے بعد ایک اور فرشتہ آیا، اس نے سلام کیا اور وہی پیغام پہنچایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کے بعد فرمایا، موت اس جوان کا مقدر ہو چکی ہے۔ فرشتہ واپس چلا گیا۔ شیخ کہتا ہے، اچانک میں نے دیکھا کہ حرم میں موجود فرشتے حرکت میں آ گئے اور ان کے درمیان شور و غوغا ہونے لگا۔ میں نے کہا، کیا خبر ہے؟ دیکھا تو حضرت ابو الفضل علیہ السلام اس حال میں جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی آئے
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ الویا نے مجھ سے توسل کیا اور اپنے بیٹے کی شفا چاہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ اس جوان کو شفا مل جائے یا پھر مجھے باب الحوائج نہ کہا جائے اور اس لقب کو مجھ سے اٹھا لیا جائے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، یا علی، آپ بھی اس دعا میں میرا ساتھ دیں۔ دونوں ہستیوں نے دعا فرمائی تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد کہا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم عباس علیہ السلام سے باب الحوائج کا لقب نہیں اٹھاتے اور اس بیمار جوان کو شفا بخشتے ہیں۔ شیخ کا کہنا ہے، میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے اس قضیہ کی کوئی خبر نہ تھی، لہٰذا بہت متعجب ہوا۔ صبح ہونے میں ابھی ایک ساعت باقی تھی کہ میں وہاں سے چل دیا اور پوچھتے پوچھتے اس گھر میں پہنچا۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے اس جوان کے باپ کو دیکھا جو اپنے سر اور چہرے کو پیٹتا کر رہا تھا اور اس جوان کو کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے اس حاجی سے کہا، آرام کیجئے، تمہارے بیٹے کو شفا مل چکی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا اور مجھے اس جوان کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جوان اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے منہ کو کھول رکھا ہے۔ باپ اس سے بغل گیر ہوا تو جوان اس سے کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے۔ بس الویا کمرے میں آ پہنچی اور بولی، میں اپنے بیٹے کے لیے شفا لے آئی ہوں۔ آپ علیہ السلام کا ایک نام عبد الصالح ہے۔ آپ علیہ السلام کی زیارت میں آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے بزرگ ترین مراتب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا صالح بندہ بن جائے، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کی سقائی کی، یعنی انہیں پانی پلایا، اس لیے آپ کو سقا یعنی پانی پلانے والا نام دیا گیا۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے آپ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دشمنوں سے جنگ کرو، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میرے بچوں کے لیے پانی لے آؤ، لہٰذا آپ سقا کہلائے۔ اور مرحوم مکرم نے بہت سے مورخین اور شیعہ سنی بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ سقا آپ کا لقب ہے۔ علمدار، چونکہ سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشور کو اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو پرچم سپرد فرمایا، چنانچہ پرچم دینے کے لیے ہمیشہ شجاع ترین افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ والسلام۔